بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ شاہزیب اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ویو۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے انہوں نے عمران خان کے اوپر مقدمات تو بے شمار قائم کر دیے ہیں، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان مقدمات کا دفاع کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ بلکہ دفاع کو چھوڑیں، بلکہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضلالت ان کی مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ کسی بھی ہائی کورٹ میں چلے جائیں، کسی بھی عدالت میں چلے جائیں، کوئی سوال جج پوچھ لے کوئی جواب نہیں ہوتا، کوئی ان کے پاس لیگل گراؤنڈ نہیں ہوتا ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کیس کس طرح بنایا گیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا۔ تو یہ اس طرح سے شہباز شریف حکومت صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ابھی یہ کیس آیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں 121 مقدمات کی سماعت ہوئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا شخص جس کے خلاف 121 مقدمات ہو، یا تو وہ کوئی بہت بڑا دہشت گرد ہو سکتا ہے، یا پھر وہ بہت بڑا کوئی ایک طرح سے پاکستان کا کوئی غدار ہو سکتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو کسی ایک پاکستان کے عام شہری کے اوپر تو اس طرح کے مقدمات درج نہیں ہوتے، جس طرح کہ عمران خان صاحب کے اوپر 121 مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور وہ بھی صرف پنجاب کی حد تک۔ باقی کے پی کے، سندھ، بلوچستان، وہاں کے الگ مقدمات ہیں۔ تو یہ 121 مقدمات کی سماعت ہوئی، تو جج صاحب نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیں کہ خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے اس وقت ان کے خلاف کتنے مقدمات تھے؟ تو اس کا جو جواب تھا وہ انہوں نے نہیں دے سکے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ابھی تک ہم اس کو ریکارڈ ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنے مقدمات تھے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ جناب یہ ایک بات تو طے ہے نا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے اس طرح عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے تھے جس طرح اب ہو رہے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ لیا جا رہا ہے کہ جب سے ایسا کیا ہو گیا آخر کے ایک شخص جو بھی وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا ہے تو آپ نے اس کے اوپر بے شمار مقدمات بنانے شروع کر دیے ہیں۔ تو جو ہمارے پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یا پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی کو کالر سے پکڑیں گے تو کالر سے پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ عام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ انتشار پھیلائیں، یعنی آپ ایک ایسا لیڈر جو کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کا سربراہ ہے، اس کو آپ کالر سے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کے کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ اور جو تیسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ آپ نے پولیس کی بجائے آپ نے ریجرز کو کیوں طلب کیا؟ کیا کوئی ایسا دہشت گرد چھپا ہوا تھا وہاں پر جو آپ نے ریجرز کو طلب کیا؟ کہ پولیس کیوں نہیں گرفتار کر سکتی تھی بھائی اس کو؟ تو آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ اور جو سب سے اہم سوال تھا جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی پوچھا تھا ان سے کہ اس کی سماعت کے دوران، وہ یہ تھا کہ جناب آپ کے پاس 1 مئی کے وارنٹ تھے، آپ نے 1 مئی کے وارنٹ آپ نے 9 مئی کو ایگزیکیوٹ کیے، تو اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ آپ 8 دن تک کیوں انتظار کرتے رہے ہیں کہ آپ نے وارنٹ جو ہے اس کی تعمیر کیوں نہیں کرائی آپ نے؟ تو اس کا بھی کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اس میں جج صاحب نے کہا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پنجاب حکومت سے رابطہ کیا تھا کہ وہ عمران خان پنجاب کا رہائشی ہے، تو آپ نے پنجاب حکومت سے رابطہ کرنا تھا کہ ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے، ہمیں وارنٹ کی ایگزیکیوشن کے لیے آپ پولیس فورس دے، تو وہ آپ نے ایسا کام نہیں کیا۔ تو آپ ڈائریکٹ جو ہے آپ کے انتظار کر رہے تھے کہ جو ہی وہ ہائی کورٹ میں پہنچے گا ہم اس کو گرفتار کریں گے۔ تو یہ ایک اہم نکات ہے جو کہ مختلف عدالتوں کے مختلف ججز پوچھ رہے ہیں ان سے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ جواب ہو بھی تو کیسے ہونا؟ انہوں نے کیس تو بنائے نہیں ہے، خود کیس تو بنائے گئے ہیں کہیں اور سے، اور کہیں جو پیشے جو بڑے مرشد صاحب ہیں ان کا جو آرڈر آتا ہے وہ اس کو آرڈر کو پے کرتے ہیں۔ اب وہ مرشد جو ہے وہ خود تو سامنے پیش نہیں ہو سکتے، وہ ان کو پیش کرتے ہیں سامنے کہ یہ جا کر دفاع کریں، اور یہ بیچارے سرکاری ملازم ہیں، یہ دفاع نہیں کر سکتے۔ تو پیچھے جو ہمارے جو بڑے بڑے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو پی ڈی ایم مافیا بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ خود تو سامنے آتے نہیں ہے، تو ججز کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے پاتے، اور ججز کے اوپر گالیاں بھی دیتے ہیں، ججز کو باقاعدہ ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں۔ ابھی فضل الرحمان صاحب نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بعد دھرنے کا اعلان کر دیا ہے، تو اس کی بھی کوئی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، کہ دھرنے سے وہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ دھرنا تو تب دیا جاتا ہے نا جب کوئی آپ حاصل کریں کوئی چیز، تو یہ آخر انہوں نے کیا حاصل کرنا ہے؟ کیا یہ مقدمات کا عدالتوں کے اوپر پریشر ڈال کے فیصلے لینا چاہتے ہیں یہ؟ کیونکہ اب وہ دور تو رہ نہیں گیا جو 97 میں انہوں نے جو کچھ کیا تھا عدالت پہ، تو اب وہ دور تو نہیں ہے۔ اس وقت تو میڈیا ہی نہیں تھا، وہ جیسے ابھی مذاق پی ٹی وی نے مذاق چلایا ہوا تھا کہ جناب پوری قوم میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور خوشی کا سماں ہے پوری قوم میں، تو اس وقت تو یہی چیزیں چلتی تھی کہ جو بھی عدالت پہ حملہ کر دے، کوئی کچھ بھی کہہ دے، تو پی ٹی وی جو تھا وہ آل از رائٹ کی پرنسپل پر وہ ابھی بھی گامزن ہے۔ تو اب پرائیویٹ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو پرائیویٹ میڈیا میں بھی بہت سارے لفافے حضرات ابھی تک موجود ہیں جو کہ دفاع کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا تو جو ہے وہ تو بالکل ہی عیاں ہے، وہ تو ہر چیز جو ہے جو بھی سامنے ہوتی ہے وہ دکھا دیتا ہے سوشل میڈیا۔ تو اس طرح مقدمات کا دفاع کرنا، اس طرح کے حملے کرنا یہ آج کل بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر انہوں نے مقدمات تو بنا دی ہیں، اور ان میں سے بیشتر مقدمات دہشت گردی، یہ جو ہے توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ،
اور بغاوت اور غداری اور اداروں کے خلاف نفرت پہ اکسانا، اس طرح کے مذاق مقدمات بنائے گئے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، جن کو اب دفاع کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ ججز ان سے کیا سوال پوچھتے ہیں، یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اب ججز نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے قانون کو دیکھ کے کہ قانون کیا کہتا ہے۔ جب قانون کے مطابق یہ پورا نہیں اترتے تو ججز ان کا مقدمہ اڑا دیتے ہیں، اور جب ججز مقدمہ اڑاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، اور وہ خان صاحب جو ہے وہ لاڈلا ہے، فلاں ہے۔ اور بھئی آپ کم سے کم مقدمات آپ اچھے بنائیں، کوئی میرٹس ہونا چاہیے، کوئی کیس میں جان تو ہونی چاہیے، نہ آپ کی کیس میں کوئی جان ہے، نہ ان میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ جب عدالتیں اڑاتی ہیں تو آپ عدالتوں کا مذاق اڑاتے ہیں پھر۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کیس کی سماعت جو ملتوی کی گئی ہے، تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو 121 مقدمات ہیں، یہ عدالت ان کو اڑانے جا رہی ہے، عدالت ان کو ختم کر دے گی، تمام مقدمات کو ایک ہی فیصلے سے ختم کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔